کہ ایک بہت بڑے استاد تھے، پہنچی ہوئی شخصیت تھے، شاگردہ جو طالب علم تھے انہوں نے کہا جا کے اپنے استاد سے مل کے آتے ہیں۔ سارے نکلے، ایک بیچارہ کام پہ گیا تھا، اسے دیر ہو گئی، یہ سارے نکل گئے، وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا۔ جب یہ پہنچے اس عارف باللہ کی محفل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا شاگرد کہاں ہے؟ قبلہ وہ نہیں آیا۔ کہ استاد اس کو یاد کرنے لگے کہ اس وقت اس نے امام زمانہ کو راضی کیا ہے، کل رات اس سے اس کا امام راضی ہوا ہے، جس کے دیدار کے لیے مولا مشتاق ہیں وہ کہاں ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ ہم سارے پریشان ہوئے۔ اگلے دن وہ پہنچا، اس سے پوچھا کہ استاد آپ کو یاد کر رہے تھے اور آپ کا بڑا اجر بتا رہے تھے، تم نے ایسا کیا کیا؟ ہم تو سارے ایک جیسے ہی ہیں، نماز ہو تہجد ہو سب ماشاءاللہ مل مل کر پڑھتے ہیں، لیکن ایسا کیا مقام ہے؟ کہا کہ کل میں آ رہا تھا تو جس گاڑی میں سفر کر رہا تھا، راستہ وہ دریا کے ساتھ تھا، ایک مچھیرا جو مچھلیاں شکار کرتے ہیں وہ بھی آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے جو مچھلی کا کام کرتے ہیں ان کے بدن سے بدبو بہت آتی ہے۔ اب ان بیچاروں کو تو کام کر کے عادت ہو جاتی ہے، اس بدبو کی بھی عادت ہو جاتی ہے۔ کہ جیسے میرے ساتھ بیٹھا میرا سر پھٹنے لگا اس کی بو سے، نیند بھی مجھے شدید آ رہی تھی، پہنچنا بھی تھا استاد کے پاس، شدت نیند کی۔ اب بندہ شدید نیند میں، وہ کہتے ہیں جن لوگوں کو نیند آتی ہے وہ سولی پر بھی آ جاتی ہے اور کبھی کبھی مجلس میں بھی آ جاتی ہے۔ تو کہا شدید مجھے نیند آ رہی تھی، کروں تو کیا کروں؟ ساتھ میں یہ بیٹھا ہوا جس کے وجود سے اتنی بدبو آ رہی تھی، اور کہا اتنا بیچارہ تھکا ہوا تھا، سارے بھی بچوں کے لیے مچھلیاں پکڑنا، جانا، جال بچھانا، اتنے میں اسے نیند آئی اور سیدھا کہ میری گود میں گر گیا۔ ایک دور سے بدبو آ رہی تھی، اوپر سے میرے اوپر گر گیا۔ اب میں نے کہا اسے اٹھاؤں، بولوں بھائی ادھر سو جاؤ، تم میری نیند خراب کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، اللہ کا بندہ ہے، تھکا ہوا ہے۔ ہاں، ایک دن تو نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا؟ کس کی خاطر؟ اللہ کے بندے کی خاطر۔ کہ اتنی نیند آ رہی تھی لیکن میں نے اسے جگایا نہیں تاکہ یہ آرام سے سوتا رہے۔ کیوں خدا علی کے سونے کو خریدتا ہے؟ ہاں، وہ علی ابن ابی طالب جس کو راتوں کو سونے کی عادت نہیں تھی، لیکن شب ہجرت جیسی نیند علی نے کی، زندگی میں ایسی نیند علی کو نہیں آئی، کیونکہ وہ نیند علی اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، رسالت کی جان کو بچانے کے لیے کر رہے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم، صلوات اللہ۔ اب تصور کریں، قرآن کی آیت ہے کہ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو یا ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری کائنات کی جان بچائی۔ کتنا مقام ہوگا مولا علی کا جس نے محمد کی جان بچائی، وہ محمد جو پوری کائنات کو ہدایت دے، علی نے ہادی کائنات کی جان کو بچایا ہے۔ یہ مقام ہے آپ کے مولا علی ابن ابی طالب کا۔ تو تہذیب نفس کے لیے جو پہلا ضروری ترین قدم ہے، یعنی اگر آپ راہ انسانیت میں چلنا چاہتے ہیں، اب آپ کو پتا چل گیا انسان کیا ہے، اب آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ کئی اوقات یہ ہوتا ہے ہم علم تو لے لیتے ہیں لیکن علم پہ عمل نہیں کر پاتے۔ عالم بے عمل، علم لے لیا لیکن عمل نہیں۔ عمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے۔ یہ پاور ہونا چاہیے، پاور آف بریک، مطلب میری گاڑی میرے کنٹرول میں ہو، کسی اور کے کنٹرول میں نہ ہو، میرا غصہ میرے کنٹرول میں ہو، لوگوں کے کنٹرول میں نہ ہو۔ آج 80% لوگوں کا غصہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے،
لوگوں کے کنٹرول میں. کوئی گالی دے کے مجھے غصے میں دلاتا ہے, کوئی میرا مال کھا کے مجھے غصہ دلاتا ہے. غصہ ضروری ہے لیکن بجا ہونا چاہیے, بوقت ہونا چاہیے. غصہ بھی نعمت خدا ہے لیکن کنٹرول اور حدود میں ہونا چاہیے. مولا فرماتے اگر اللہ تجھے غصہ نہ دیتا تو کیسے اپنے ناموس کا دفاع کرتا؟ اللہ غصہ نہ دیتا تو کیسے جہاد پہ جاتا؟ اللہ غصہ نہ دیتا تو کیسے کسی چور کا مقابلہ کرتا؟ یہ غصہ ہے لیکن غصے کو کس راہ میں استعمال کرنا ہے یہ حیوان کو نہیں پتا. یہ تو تعلیم حاصل کرے گا تجھے علی بتائیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, علی کے گھر پہ حملہ ہو گیا. یہ مفتی یہ مولوی بار بار بولتے ہیں جن کے اندر تہذیب نہیں, جنہوں نے انسانیت کو سمجھا نہیں. کہتے ہیں تیرے گھر پہ حملہ ہو جائے کیا تو تلوار نہیں اٹھائے گا؟ کسی نے کہا بھائی کیوں نہیں اٹھائیں گے, ہمارے گھر پہ حملہ ہو جائے ہم تلوار اٹھائیں گے. کہا پھر علی نے کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ شیعہ علی کی توہین کر رہے ہیں. تو توہین علی کر رہا ہے کہ علی کو خود سے ملا رہا ہے. تو کیا سمجھتا ہے علی ابن ابی طالب کی سوچ تیری طرح ہے. تجھے کوئی گالی دے تو جواب دے گا, علی نہیں دے گا. جس رات علی نے اپنی رضائیں خدا کو بیچ دیں اب علی وہی کرے گا جو علی کا خدا چاہے گا. وہ اپنی ذات کے لیے تو کبھی لڑا ہی نہیں کہ مولا یہ کہیں کیونکہ میری بیوی کو مارا ہے میں ماروں گا. قطعاً. پھر علی مشورے کیوں دے رہے تھے؟ اسلام کی خاطر, بقاء دین کی خاطر, کیونکہ ہدف زندگی اہل بیت یہی ہے کہ دین بچے. مولا فرماتے اگر اس دن میں خلافت کو قبول نہیں کرتا تو علی کو ڈر تھا یہ حسن و حسین کو مار دیں, سلسلہ امامت کٹ جاتا. کیا پتا مولا تلوار اٹھاتے کیا ہوتا. کسی جگہ پہ صبر کیا جاتا ہے, کسی جگہ پہ جنگ کی جاتی ہے, حالات کو دیکھا جاتا ہے. 20 لوگ آپ کو مارنے آئے, 100 لوگ آپ کو مارنے, اور وہاں پہ آپ لڑنا شروع کر دو. آپ کو پتا ہو کہ میں کتنا بھی لڑوں آخر میری جان چلی جائے گی. تو انسان اپنی عقل مندی سے قدم اٹھاتا ہے. کیا اس یہودی کا واقعہ نہیں سنا جس نے جب مولا علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھیں اور اس نے فوراً کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لوگوں نے کہا تم نے اب کلمہ کیوں پڑھا, نبی نے اتنی تبلیغ کی تم نے کلمہ نہیں پڑھا. کہا میں شک کی حالت میں تھا. کہ یہی علی ہے جس کو میں نے خندق میں لڑتے ہوئے دیکھا, میں نے خیبر میں لڑتے ہوئے دیکھا, جس نے ہمارے بڑے سے بڑے بہادروں کو بچھاڑا, عرب کے بڑے سے بڑے بہادروں کو فنار کیا. لیکن آج علی ایسے کھڑا ہے جیسے علی نے زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی, جیسے علی کو لڑنا ہی نہیں آتا. کہ بس مجھے یقین ہو گیا کہ علی کے ہاتھوں کو علی کنٹرول نہیں کرتے, علی کا خدا کنٹرول کرتا ہے. یہ ہاتھ اپنی مرضی سے نہیں اٹھتے, یہ ہاتھ اللہ کی مرضی سے اٹھتے ہیں. جب سنتے ہو کہ سلمان 10ویں درجے پر, ابو ذر 7ویں درجے پر, سمجھو تو صحیح درجات کا مطلب کیا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ مولا کو لینے آئے تھے, ابو ذر نے اٹیک کیا, زبیر نے اٹیک کیا کہ علی کو لینے آئے ہو, علی کے ہاتھوں میں رسی ڈالو گے, علی کے گھر پہ حملہ کر رہے ہو. زبیر کا سر دروازے کی چوکھٹ پہ لگا, وہی بے ہوش ہو کے گر گیا. ابو ذر نے حملہ کیا ایک مرتبہ, کیونکہ ابو ذر جلالی صفت تھے. ایک مرتبہ ابو ذر نے سلمان کو ٹوکا کہ سلمان تو جگہ جگہ علی کے پیچھے ہوتا ہے, آج تیری غیرت کو کیا ہوا ہے کہ علی پہ حملہ ہو رہا ہے اور تو خاموش کھڑا ہے. ایک مرتبہ سلمان نے کہا ابو ذر یہی تو تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے, تو فوراً تلوار نکالتا ہے, لیکن سلمان کی نگاہ علی کے ہاتھوں پر ہے. اگر علی تلوار نکالیں گے تو سلمان تلوار نکالے گا. شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کے قدم پہ قدم رکھتا ہے, علی سے آگے نہیں نکل جاتا. کہ میری نگاہ سیرت علی پر ہے, علی صبر کریں گے تو میں صبر کروں گا, علی جنگ کریں گے تو میں جنگ کروں گا. تبھی فرمایا المؤمن کیس, مومن ہوشیار ہوتا ہے. ورنہ کیا جنگ صفین علی کے لیے جیتنا مشکل تھا؟ علی کے لیے جو عرب میں مہارت رکھتے تھے جنگ لڑنے کی, دنیا جانتی تھی علی جیسا نقشہ بناتے ہیں ناممکن ہے کوئی جنگ ہار جائے. یہ جتنے خلفاء روم کی جنگیں, جتنی جنگیں لڑیں, مشورے کون دیتا تھا؟ علی بن ابی طالب. ایران کی جنگ ہارنے والے تھے, روم کی جنگ ہارنے والے تھے, وہ ہاتھی لے کر آئے. عرب نے زندگی میں ہاتھی نہیں دیکھا تھا.
کہنے لگے ہم تو ہار گئے، ہم کیا کریں گے؟ مولا نے مشورہ دیا کہ ہاتھی دوہیں سے بھاگتا ہے، دوہاں کرو تاکہ ہاتھی بھاگ جائیں، ورنہ روم کے ہاتھی ان کو کچل کے رکھ دیتے۔ مشورے کس نے دیے؟ علی نے دیے۔ کیلوں کا مشورہ علی نے دیا، جنگ میں جیتنے کا مشورہ علی نے دیا۔ کیا مولا کی کوئی لالچ تھی جنگ جیت جائیں گے؟ علی کو کیا ملنا تھا؟ جنگیں انہوں نے کی، مال غنیمت انہوں نے لیا، مالدار یہ بنے، پیسے والے یہ بنے، مولا کو کیا ملا؟ علی تو کبھی باغ میں کام کرتے تھے، کبھی جا کر کنویں کودتے تھے، کبھی کھیتی باڑی کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی ذات کے نفع کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر کہتے ہیں جب خلافت پر آئی فدق اگر ان کا حق تھا تو علی نے واپس کیوں نہیں لیا؟ اسی لیے نہیں لیا کیونکہ واپس لیتے تو تم کہتے علی لالچ کی وجہ سے حکومت میں آئے ہیں۔ حکومت میں آنے کے بعد بھی مولا نے فدق نہیں لی۔ کہا کیوں لوں گا تو دنیا کہے گی اسی حسرت میں تھے علی، اسی وجہ سے خلافت مانگ رہے تھے کہ ایک پلاٹ مل جائے، زمین مل جائے، ٹکڑا مل جائے۔ خبردار، یہ تمہاری دنیا علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ خبردار، کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم دنیا کی خاطر پوری زندگی اہل بیت دیکھو گے، اپنی ذات نظر نہیں آتی ان کے فیصلوں میں۔ کہ میرا اکبر شہید ہوتا ہے ہو جائے، میری زینب کی چادر لٹتی ہے تو لٹ جائے، میری سکینہ تماچے کھاتی ہے تو کھا جائے، کیا بچے؟ دین خدا، تہذیب انسان، انسانیت بچے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ 1,00,000 ایک کم 24,000 انبیاء کیوں آئے؟ انسانیت کی بقا کے لیے نا، تاکہ انسان بنایا جائے۔ 1000 سال سے زیادہ حضرت نوح تبلیغ کر رہے ہیں، 1000 سے زیادہ، تاکہ قوم سدھر جائے۔ حضرت لوط اپنی قوم میں تبلیغ کر رہے ہیں، سدھر جائیے انسان۔ حضرت یونس، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، رسول خدا، کس کی ہدایت کے لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور جب ظاہری طور پر اس دنیا سے حسین جا رہے ہیں، پتا تھا کہ یہ ظلم ڈھائیں گے ہمارے شیعوں پر، اور امام بھی غیبت میں جانے والے ہیں، پتا تھا یہ ہم سے دور ہو جائیں گے، فزیکل مل نہیں پائیں گے، ڈائریکٹ ہدایت نہیں لے پائیں گے، تو حسین نے فرش عزا کا بندوبست کیا۔